السلام علیکم. میں نے آر ناٹ کی ڈیفینیشن یا تعریف یہاں آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اور یہ ہے وہ نئے کیسز جو کسی موجودہ کیس کی بنا پہ ایک خاص انفیکشس پیریڈ میں کسی آبادی میں نظر آئیں. یعنی یہ کہتے ہیں ان نئے کیسز کو جو پہلے سے موجود کیسز کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں. اگر اس کو میتھس کے حساب سے دیکھیں تو اس میں ہم نئے کیسز کو ڈیوائڈ کر دیں گے یا تقسیم کر دیں گے پرانے کیسز سے، اور اس طرح سے ہمیں اس کا ایوریج مل جائے گا. پھر اس میں آگے بات کی ہے انفیکشس پیریڈ کی، یعنی وہ خاص وقت جس میں یہ انفیکشن اس آبادی میں پھیل سکتا ہے. یہ ایک ہفتے کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ انفیکشنز تو سالوں جسم میں موجود رہتے ہیں بلکہ دوسروں میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں. یہاں جس آبادی کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس انفیکشن کی ویکسینیشن نہیں کروائی ہے، یا شاید ان کو اس انفیکشن کا پتہ ہی اب چلا ہے جب اس نے ان کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے. اس تصور کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ فرض کریں یہ 4 اقسام ہیں ان انفیکشنز کی، A, B, C اور D، اور ہم کسی خاص جگہ جاتے ہیں اور وہاں انٹرویوز کرنا شروع کرتے ہیں کہ کس کس کو کون کون سا انفیکشن ہے. اور مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک انفیکشن 4 لوگوں میں موجود ہے، یعنی ہر انفیکشن کے 4 مریض یہاں موجود ہیں. تو ہم نے ان کو انفیکشن کی میعاد کے حساب سے ایک وقت دے دیا، جیسے مثال کے طور پر یہ والا انفیکشن 10 سال تک پھیل سکتا ہے، یہ والا 1 ہفتہ، یہ والا چند دن، اور یہ بھی کچھ ہفتے. پھر ہم نے ان مریضوں کے پاس جب اس خاص وقت کے بعد آئے، جب ہم ان کے پاس، تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک اور مریض کو انفیکٹ کر دیا ہے اور اپنا انفیکشن دے دیا ہے، اور اس نے بھی، جبکہ ان دونوں نے یہ انفیکشن کسی کو نہیں دیا. تو یہاں آر ناٹ ہوا نئے کیسز جو کہ ہیں وہ ہیں 2. ان کو تقسیم کیا پرانے کیسز سے جو کہ تھے 4، اور جواب آ گیا یہ. اب مثال کے طور پر یہ تھی انفیکشن کے پھیلنے کی صورتحال، یعنی 4 نئے مریض اور 4 پرانے، تو آر ناٹ آیا 1. اب یہاں اس بات کا دھیان رہے کہ یہ آر ناٹ دراصل ایوریج میں دیا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگوں نے یہ جراثیم زیادہ لوگوں کو دیے اور کچھ نے کم، مگر جواب آیا 1، یعنی ایوریج میں ہم نے یہ نکالا ہے. اسی طرح ہم نے سی اور ڈی انفیکشن کا بھی آر ناٹ نکال لیا. اب ہم ان پرانے والوں کی تو فکر سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا انفیکشن کے پھیلانے کا جو وقت تھا وہ نکل گیا، اور ہم نے اس میں ان کو آبزرو بھی کر لیا. اب ہمارا دھیان جائے گا ان نئے والے مریضوں پہ جن کو یہ انفیکشن ملا ہے. تو جب ہم ان کے انفیکشن کی میعاد کے حساب سے ان کے پاس آئے تو مثال لیتے ہیں کہ یہاں ایک اور مریض کو یہ انفیکشن ملا تھا، اور یہاں 4 اور مریضوں کو. جب ہم نے آر ناٹ نکالا تو وہ ویسا ہی تھا جو پہلے آیا تھا. اور یہاں یہی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آر ناٹ تبدیل نہیں ہوتا، وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ پہلے تھا، جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ انفیکشن چونکہ پہلے اتنے ایوریج پہ پھیلا تھا تو اب بھی اتنے ہی ایوریج پہ پھیلے گا. مگر ہاں، ایوریج تو وہی رہتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن پھیلنے کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پہلے 8 کو تقسیم کیا تھا 4 سے تو ایوریج ملا تھا 2. اب اس ہی ایوریج کا مطلب ہے کہ 16 کو تقسیم کیا جائے گا 8 سے، یعنی انفیکشن پھیلنے کی جو تعداد ہے وہ دگنی ہو گئی. یہاں اگر ہم غور کریں تو دیکھ سکیں گے کہ جب آر ناٹ 1 سے کم ہوتا ہے وہ انفیکشن جلد ہی مٹنے لگتا ہے یا ختم ہونے لگتا ہے. جب آر ناٹ 1 ہوتا ہے تو اس انفیکشن کا پھیلاؤ مستحکم رہتا ہے، لیکن جب آر ناٹ 1 سے زیادہ ہوتا ہے وہ انفیکشن پھیلتا ہے اور کافی پھیلتا ہے. ہم مثال لے سکتے ہیں کہ شاید یہ انفیکشن سی ایبولا تھا کیونکہ اس کا آر ناٹ 2 تھا، اور یہ انفیکشن ڈی میزلز تھا کیونکہ اس کا آر ناٹ 18 ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں بالکل ہی نا امید چھوڑ دوں، میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس طرح کے انفیکشن کا حل کیا ہے. پہلا تو وہی ہے کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میزلز ہو گئے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو آئسولیٹ کیا جائے، یعنی صحت مند لوگوں کے پاس سے اس کا آنا جانا روکا جائے اور ان سے انٹریکشن ختم کی جائے.
دوسرا، اگر کسی صحت مند شخص کا اس کے آس پاس رہنا ہو رہا ہے جیسے اس کی والدہ یا کوئی نرس، تو وہ ایسے پروٹیکٹیو سوٹس پہن کر ان کے پاس جائیں اور اپنے حفاظتی اقدامات پورے رکھیں۔ اور ایک اور حل یہ ہے کہ اس مریض کی ویکسین اگر موجود ہے تو وہ لگوا لی جائے تاکہ اس مریض کا، میرا مطلب ہے اس مرض کا، بیجا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔